کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بندے نے اس عمل کو جیسے میں نے بتایا ہے اور کامل یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ اس نے اس عمل کو کیا ہو، اور ایک بار کے بعد دوبارہ اس کو اس حاجت کے لیے اس عمل کی ضرورت پڑی ہو۔ اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، آپ نے جائے نماز سے اٹھنا بعد میں ہے، آپ کی حاجت پہلے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ایک بار یعنی 100 بار ایک تسبیح پڑھ لیں، اللہ کے حکم سے 100 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک سورہ مبارکہ سورہ اخلاص کا ایک وظیفہ بتاؤں گا۔ چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے اور سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ ہے، تقریباً ہر بندے کو آتی ہے، ہر مسلمان کو آتی ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اگر کسی بندے کو روزگار کا مسئلہ ہو، گھر کی غربت ختم نہیں ہوتی، بہت زیادہ پیسہ نہیں آتا، پیسہ آتا ہے پتہ نہیں چلتا وہ کہاں جاتا ہے، یا پیسہ آتا ہی نہیں ہے، کہیں نوکری نہیں ملتی، کاروبار نہیں ملتا، جو بھی کاروبار کرتا ہے اس میں نقصان ہو جاتا ہے، وہ بندہ کاروبار کی نیت کر کے اس عمل کو شروع کر دے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کبھی اس بندے کا رزق ختم نہیں کرے گا۔ یہ الحمدللہ اور سورہ اخلاص کا عمل میں خود بھی کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ایسی مدد ملتی ہے، ایسی غیبی مدد ملتی ہے، میں خود حیران رہ جاتا ہوں۔ جب بھی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات نواز دیتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ عمل بہت مجرب ہے، اگر آپ اس عمل کو کر لیں، ان دونوں صورتوں کی طاقت بہت زیادہ ہے، اور جس دن آپ اس عمل کو میں بتا رہا ہوں یہ دن بھی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت والا ہے۔ جہاں آپ نے 21 دن یا 11 دن تک یہ عمل کرنا ہوتا ہے، وہاں فقط آپ ایک دن ان صورتوں کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو جتنی طاقت اور روحانیت ہے آپ کو 11 دن یا 21 دن میں ملنی ہوتی ہے۔ ایک دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرما دے گا۔ وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ محترم ناظرین، یہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 15 شعبان کو اللہ کی بارگاہ میں انسان کا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے تو اگلے سال کے فرشتوں کو رجسٹر دے دیے جاتے ہیں۔ جو پچھلے سال کے ہمارے اعمال نامے ہوتے ہیں، اچھائیاں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، جو بھی ہم نے نیکیاں کی ہوتی ہیں، جو ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں کر دیے جاتے ہیں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں فرشتوں کو ایک نیا رجسٹر ملتا ہے، وہ لے کر پھر آگے والے سال کا جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے لکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آپ کی ہر مشکل بھی آسان ہو جائے گی، اور آئندہ سال اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر مہربانی فرمائے گا۔ آپ کا پورا سال خوشیوں والا سال اللہ تبارک و تعالی بنا دے گا۔ تو محترم ناظرین، اس عمل کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سونے سے پہلے آپ آج رات کر لیں، کل رات کر لیں، ان دونوں دنوں میں سے کسی رات بھی، جمعرات یا جمعہ، اس عمل کو کر لیں۔ آپ نے بیری کے پتے لے کر ان سے نہانا ہوگا۔ پورا سال آپ کی جادو سے حفاظت رہے گی، کیونکہ یہ جادو وغیرہ جو ہوتے ہیں اکثر جب ہمارے اوپر ہوتے ہیں یا کوئی بھی بندہ کرتا ہے کسی کے اوپر، تو سب سے پہلے اس جادو کے ذریعے اس کے رزق کی بندش ہوتی ہے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ جادو کے ذریعے اور نظر بد کے ذریعے، جنات کے ذریعے، یہ تمام چیزیں، یہ جو معاملات ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سب سے پہلے ہمارا روزگار بند ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنی حفاظت کے لیے بیریز کے پتوں سے نہا لینا ہے، اور ساتھ میں یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو پورا سال کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی۔ آپ نے رات کو اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی ہے، سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ توبہ کر لیں گے
تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھول دے گا۔ تو محترم ناظرین، اب عمل کا طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، تازہ وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے کرنا کچھ اس طریقے سے ہے، جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ اس عمل کو مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، گھر کے اندر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کے دوران کوشش کرنی ہے کسی کے ساتھ آپ نے گفتگو نہیں کرنی، بالکل تنہائی میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے ان دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے، یہ عمل کا حصہ ہے۔ جب دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو 1 کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کو ناظرین آپ نے مکمل پڑھنا ہے، 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد، لیکن اس کا ایک خاص طریقہ ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی میم کو آپ نے سورہ فاتحہ کے الف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے اس طریقے سے اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھہر کر پڑھنا ہے، تسلی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس دوران آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ کی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد ہوگا۔ آپ نے 41 مرتبہ زیر اور زبر کا خیال رکھنا ہے، تلفظ کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کے اوپر جادو ہے، آپ کے اوپر بندش ہے، کاروبار نہیں چل رہا، رزق کی کمی ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، آپ اس عمل کو کر لیں، صرف 1 بار کر لیں۔ انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی، اس عمل کی اتنی برکت ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے اوپر اللہ کی خاص کرم نوازیاں ہو جائیں گی، آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ یہ جمعہ کا دن تو ویسے ہی بابرکت دن ہے، جمعرات کی رات بڑی بابرکت رات ہے۔ اپنے روزگار کی نیت کر کے، اپنی حاجت کی نیت کر کے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ ہے، جس میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے، رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جیسے ہندو لوگ کرتے ہیں، غیر مسلم کرتے ہیں، کسی کو رب مانتے ہیں، کسی کو اللہ مانتے ہیں، تو ان کے سامنے سورہ اخلاص رکھ دیں۔ جو سورہ اخلاص پہ پورا اترتا ہے وہ اللہ ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ تو آپ نے سورہ اخلاص کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ بڑی سے بڑی حاجت جو سالوں سے صدیوں سے پوری نہیں ہو رہی، اس کے لیے آپ اس عمل کو کر لیں۔ آپ کا شادی کا مسئلہ ہے، آپ کا اولاد کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کوئی ایسا مقصد نہیں ہوگا جو اللہ کی بارگاہ سے پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو محترم ناظرین، نماز کی پابندی رکھیں اور حسب توفیق صدقہ بھی کر دیا کریں۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔